तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। कैसी वहाँ की रातें, कैसी वहाँ की बातें, कैसी वहाँ की रातें, कैसी वहाँ की बातें। उन्हें पूछ लो नबी का जो मदीना देख आए। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए। ना ये बात शान से है, ना ये बात मालो ज़र की, ना ये बात शान से है, ना ये बात मालो ज़र की। वही जाता है मदीने आका जिसे बुलाए। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए। रोज़े के सामने में ये दुआएं मांगता था। रोज़े के सामने में ये दुआएं मांगता था कि मेरी जान निकल तो जाए, ये समा बदल ना जाए। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए। तैबा के जाने वाले तुझे देता हूँ दुआएं। तैबा के जाने वाले तुझे देता हूँ दुआएं। दर मुस्तफा पे जाकर तू जहाँ को भूल जाए। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए। लो चला हूँ मैं लहद में मेरे मुस्तफा से कह दो। लो चला हूँ मैं लहद में मेरे मुस्तफा से कह दो कि हवा तेरी गली की मुझे छोड़ने तो आए। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए। जो मदीने लम्हे गुजरे, जो मदीने दिन गुजारे,
جو مدینے لمحے گزرے جو مدینے دن گزارے وہی لمحے زندگی ہیں وہی میرے کام آئے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم اجعل صلواتک وبرکاتک علی محمد النبی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. صدق اللہ العظیم. آج جو میں ذکر لے کے آئی ہوں وہ یقیناً شعبان کی مناسبت سے ہے اور ایک ریمائنڈر ہے. اس رات کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ بچہ بچہ جانتا ہے اس رات کی فضیلت، اس کی رحمتوں اور برکتوں کے بارے میں. جیسے کہ بار بار یہ میں اپنے لیکچرز میں بتا رہی ہوں اور آپ سب بچپن سے جانتے ہیں کہ 3 مہینے جو متواتر آتے ہیں، رجب، شعبان اور رمضان، یہ تینوں مہینوں میں اللہ نے ایک ایک رات خصوصی طور پر دی ہے. رجب کی 27ویں رات جس پر اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ہزاروں کروڑوں رحمتیں عطا کرتا ہے اور معراج عطا کرتا ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت کی رات یعنی 14 شعبان معظم کی رات، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم اپنے پچھلے پورے سال کے گناہوں کی معافی کروائیں اور آئندہ آنے والا سال ہے اس کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی عمر میں برکت کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے اور بے شمار امور کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں اور اللہ سے ہم معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا. پھر اس کے بعد جب یہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں تو تیسرا مہینہ جو ہے وہ رمضان کا امت کا مہینہ، جس میں اللہ تعالیٰ جو لیلۃ القدر ہمیں عطا فرماتا ہے، جو ہمیں پچھلے رمضان کے 10 دنوں میں یعنی آخری عشرے میں ڈھونڈنی پڑتی ہیں، یہ اللہ ہمیں ویسے عطا کرتا ہے اور وہ رات ہمیں ڈھونڈنی پڑتی ہے. وہ لیلۃ القدر کی رات ہے جس کے چند لمحات بھی اگر ہم اللہ کی یاد میں گزار دیں تو ہم پوری زندگی کی عبادت سے بھی زیادہ یعنی 84 سال سم ڈیز ہماری عبادت انکلوڈ کی جاتی ہے، مانی جاتی ہے ایک رات کی عبادت. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا ہوئی امت کو. اس لیے ہر نبی نے یہ خواہش کی تھی کہ اللہ مجھے محمد مصطفیٰ کی امت میں سے کر دے، یہ دعائیں مانگی تھیں. تو ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل 3 مہینے
خاص رکھیں، جس میں ہم غریبوں کا بھی دھیان رکھتے ہیں، زکوٰۃیں ادا کرتے ہیں، اپنے مال کو بھی پاک کرتے ہیں، اپنے جسم کو روزے رکھ کے پاک کرتے ہیں، اپنی نیتوں کو صاف کرتے ہیں، اور جو قصور ہم سے ہو چکے ہیں معافی تلافی کرتے ہیں۔ اگر ہمارے رشتہ دار، دوست، احباب ہم سے ناراض ہیں، ان سے ہم معافی تلافی کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہم 3 مہینوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ اس چیز کی ہدایت کرتا ہے کہ ان اسپیشل ڈیز میں جو ہے آپ بھرپور قسم کا فائدہ اٹھا لیں۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ شعبان کا ہے جس سے لوگ غافل ہیں، اس کی اہمیت سے لوگ غافل ہیں، اس کی برکات سے لوگ غافل ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان مبارک ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان میرا مہینہ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ وہ خاص مہینہ ہے جس کے بارے میں آپ سے تذکرہ کرنے لگی ہوں، اور اسپیشلی جو آنے والی رات ہے، چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے تو میں زیادہ ذکر اسی رات کا ہی کروں گی، تاکہ میری بہنیں ساتھ ساتھ شعبان المعظم کی اہمیت اور فضیلت بھی پتہ لگتی رہے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس رات کے حوالے سے بھی آپ کی تیاری کروانا چاہتی ہوں کہ وہ کوئی نادانستہ طور پہ بھی اس رات سے غافل نہ رہے، پوری طرح بھرپور تیاری کی جائے، اور شروع میں مہینے سے ہی شروع کر دینی چاہیے۔ اور ابھی بھی ہمارے پاس بہت سے لمحات ہیں کہ ہم فوری طور پر اس کے لیے صدقے خیرات دے سکتے ہیں، آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، ہم بہت سے اچھے نوافل ادا کر سکتے ہیں، اہل بیت اطہار پر ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ہم نوافل پڑھ کر انہیں ایسا اہل ثواب کر سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کریں، اور پھر 3000 دفعہ کم از کم صلحاء اور اولیاء کہتے ہیں کم از کم ہم 3000 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اصال ثواب کریں، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کریں۔ جیسے درود شریف کو سب سے بہترین درود شریف تو نماز کا درود شریف ہے، اگر اس کی کسی کو توفیق ہو جائے یا چند لوگ مل کے پڑھ لیں 3000 دفعہ تو بہت اچھا، اور اگر نہیں پڑھ سکے تو چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت اعلیٰ درود ہے۔ تو جو بھی آپ کی طبیعت کو لگے وہ درود شریف کائنڈلی آپ لوگ اپنے لیے یاد کر لیں اور اس کی تیاری کر لیں اور اس کو پڑھ لیں۔ اب میں ذکر کرنے لگی ہوں اس رات کے بارے میں کہ زمین پر مسلمانوں کے لیے عید کے 2 دن ہیں، اسی طرح آسمان پر فرشتوں کے لیے عید کی 2 راتیں ہیں۔ ہمارے 2 دن ہیں، فرشتوں کی 2 راتیں ہیں جس میں وہ عید کرتے ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ مسلمانوں کی عید دن میں ہوتی ہے اور ملائکہ کی عید رات میں۔ فرشتے سوتے نہیں اس لیے کہ ان کی عید رات کو ہوتی ہے، اہل ایمان سوتے ہیں اس لیے ان کی عید دن میں ہوتی ہے۔ یہ فرق واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شب برات کو ظاہر کر دیا اور شب قدر کو پوشیدہ رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شب قدر رحمت، مغفرت اور دوزخ سے آزادی کی رات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ اس رات کے بھروسے پر اعمال سے بیٹھ نہ رہیں۔ اور شب برات حکم اور فیصلے کی رات ہے، ناراضگی اور رضامندی کی رات ہے، مقبول اور مردود ہونے کی رات ہے، وصل اور اعراض کی رات ہے، خوش نصیبی اور بدبختی کی رات ہے، حصول عزت اور اندیشہ عذاب کی رات ہے۔ کسی کو اس میں سعادت حاصل ہوتی ہے، کسی کو دور کر دیا جاتا ہے، کسی کو جزا دی جاتی ہے، کسی کو رسوا کیا جاتا ہے، کسی کو نوازا جاتا ہے، کسی کو محروم کیا جاتا ہے، کسی کو اجر دیا جاتا ہے، کسی کو جدا کیا جاتا ہے۔ بہت کفن دھوئے ہوئے تیار رکھے ہوتے ہیں، لیکن کفن پہننے والے غفلت لا اور لا علمی کی حالت میں بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ بہتوں کی قبریں کھودی ہوئی تیار ہوتی ہیں اور قبروں والے خوشی میں مگن فریب خوردہ رہتے ہیں۔ بہت چہرے ہنستے ہیں حالانکہ ان کی ہلاکت کا سامان قریب ہی ہوتا ہے۔ بہت مکانوں کی تعمیر پوری ہو چکی ہوتی ہے، لیکن مکان کے مالک کی موت قریب ہوتی ہے۔ بہت بندے ثواب کا یقین رکھتے ہیں مگر عذاب ان کے سامنے آتا ہے۔ بہت لوگ خوش خبری کی امیدوار ہوتے ہیں اور ناکامی نمودار ہو جاتی ہے، اور بہت لوگ جنت کا یقین رکھتے ہیں اور دوزخ پیش آ جاتی ہے۔ بہت بندے وصل کا یقین رکھتے ہیں اور جدائی پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت لوگ عطا کے امیدوار ہوتے ہیں اور مصیبت سامنے آ جاتی ہے۔
بہت لوگ حکومت ملنے کی آس لگائے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہلاکت سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایگزامپلز دی گئی ہیں کہ یہ رات فیصلے کی رات ہے۔ اس رات میں جو اللہ کے قریب ہو گیا وہ خیر پا گیا، اور اگر اس رات میں بھی توفیق حاصل نہ ہو سکی قرب الہی کی تو وہ مردود ہو گیا۔ جیسے کہ اس سے کہا گیا قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حامیم یعنی روز قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اللہ اس کا فیصلہ کر چکا ہے۔ والکتاب المبین قسم ہے قرآن مجید کی، انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے یہ قرآن برکت والی رات یعنی نصف شعبان کی رات میں نازل کیا۔ اور یہ قول ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے شب قدر کی رات مراد ہے۔ قرآن مجید میں بہت چیزوں کو مبارک فرمایا، قرآن خود ہی مبارک ہے۔ فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكًا أَنزَلْنَاهُ، یہ قرآن برکت والی یادداشت ہے جس کو ہم نے نازل کیا۔ اب میں بتاؤں گی کہ اللہ نے اس رات کو مبارک کیوں کہا۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اس لیے قرآن مجید میں اللہ قرآن کو کہہ رہا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكًا أَنزَلْنَاهُ، یہ قرآن برکت والی یادداشت ہے جس کو ہم نے نازل کیا۔ اب کیا قرآن کی برکت طرح طرح کی ہے، جو شخص اس کو پڑھتا ہے مانتا ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے اور دوزخ سے رہائی مل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص عراق میں دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے ماں باپ سے عذاب کو ہلکا کر دیتا ہے، خواہ وہ کافر ہی کیوں۔ پھر اللہ نے پانی کو بھی مبارک کہا، رات کو بھی مبارک کہا، قرآن پاک کو خود مبارک کہا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو بھی مبارک فرمایا، قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے اوپر سے برکت والا پانی نازل کیا۔ پانی کی یہی برکت ہے کہ سب چیزیں اسی سے زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے زندہ بنایا، تو کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے؟ اب پانی میں اللہ تعالیٰ نے 10 خوبیاں رکھی ہیں، سیالیت رکھی ہے، نرمی رکھی ہے، طاقت رکھی ہے، لطافت رکھی ہے، صفائی رکھی ہے، حرکت رکھی ہے، تری رکھی ہے، خنکی رکھی ہے، تواضع اور زندگی رکھی ہے۔ یہ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ نے دانش مند مومن کے دل میں رکھی ہیں۔ دل میں نرمی بھی ہے، اخلاق میں خوبی بھی ہے، اطاعت کی طاقت بھی ہے، نفس کی لطافت بھی ہے، عمل کی صفائی بھی ہے، بھلائی کی طرف حرکت بھی ہے، آنکھوں میں رطوبت بھی ہے، گناہوں میں افسردگی بھی ہے، اور مخلوق سے تواضع بھی ہے، اور حق بات سننے سے زندگی بھی ہے۔ اب میں صرف اس کو ڈیفائن کروں گی تاکہ میں اپنی بہنوں کو اس مبارک رات کی طرف لے جاؤں، اس مبارک رات کا نقشہ دکھا دوں۔ اللہ نے زیتون کو بھی مبارک قرار دیا کہ من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، یعنی پہلا درخت تھا کہ زمین پر جسے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا پھل کھایا، یعنی اس میں غذا بھی ہے اور روشنی حاصل کرنے کا تیل بھی ہے، اور کھانے والوں کے لیے یہ سالن بھی ہے، سالن میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور شجرہ مبارکہ جو ہمارا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یا قرآن یا ایمان ہے، یا مومن کا نفس مطمئنہ بھی شجرہ مبارکہ کہلاتا ہے، جو ہر خیر کا اس کو حکم دیتا ہے، ہر امر الہی کی تعمیل کرتا ہے، ہر ممنوع سے باز رہتا ہے، تقدیر خداوندی کو تسلیم کرتا ہے، اللہ نے جو فیصلے کر دیے ہیں ان پر راضی رہتا ہے۔ اب قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مبارک کہا گیا کہ وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا، حضرت عیسیٰ ہی کی برکت تھی کہ حضرت کی صدیقہ والدہ یعنی مریم علیہ السلام کے لیے اللہ نے کھجور کے خشک درخت میں پھل پیدا کر دیا اور نیچے چشمہ بہا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے درخت کے نیچے سے مریم کو پکارا کہ غمگین نہ ہو، تیرے رب نے تیرے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے، اور درخت کھجور کے تنا کو ہلا کہ تیرے اوپر پکے پھل گریں گے،
بس کھا پی اور بچے سے آنکھیں ٹھنڈی کر۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبارک کہا، کیوں کہ وہ مادر زاد نبینا اور کوڑی کو اچھا کر دیتے تھے، دعا سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور دوسرے معجزات بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکتیں ہیں۔ اللہ نے خانہ کعبہ کو بھی مبارک کہا۔ ارشاد ہوتا ہے قرآن پاک میں، ان اول بیتن وزل للناس للذی ببکۃ مبارکن، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے قائم کیا گیا وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، برکتوں والا۔ یہ کعبہ ہی کی برکت ہے۔ ذرا میری بہنیں غور رکھیں، غور کریں، اس کا ریلیشن اس رات کے ساتھ ہے۔ یہ کعبہ ہی کی برکت ہے کہ جو شخص اپنے اوپر ڈھیروں گناہوں کا بھار لادے ہوئے اس کے اندر آتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو سب گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمَنًا، یعنی جو مبارک بامید ثواب گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے کعبہ میں داخل ہوتا ہے، اللہ اس کو عذاب سے محفوظ کر دیتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کر دیتا ہے اور اس کو بخش دیتا ہے۔ سیم اسی طرح جو اس رات میں داخل ہوتا ہے، جو اس رات میں داخل ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ مانگتا ہے اللہ سے، اللہ اس کو عذاب سے محفوظ کر دیتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور اس کو بخش دیتا ہے۔ یہ جتنی بھی اگزامپلز میں قرآن پاک کی آپ کو دے رہی ہوں کہ اللہ نے کس کس چیز کو مبارک کہا اور اس رات کو بھی مبارک کہا، اور کہا ہم نے مبارک رات میں قرآن پاک کو نازل کیا کہ وہ رات ہی بڑی بابرکت والی تھی جب بابرکت کتاب نازل ہونے والی تھی، اور وہ ہستی ہی بڑی بابرکت تھی جس کے سینے انور پر یہ قرآن پاک نازل ہونے والا تھا۔ اب دیکھیں کیسے اللہ سلسلے، وہ رات بھی بابرکت ہے، وہ کتاب بھی بابرکت ہے، اور جس ہستی کے سینے انور پر اللہ تعالیٰ اس کتاب کا نزول کرنے والا ہے، نزول ہو رہا ہے، وہ سینہ انور بھی بابرکت ہے اور وہ روشن ہے، وہ منور ہے، وہ نورن علی نور ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارا قرآن بھی بابرکت، ہماری کتاب بھی، وہ رات جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، یا ایک رات میں پہلے قرآن پاک کو اکٹھا کیا گیا لوح محفوظ میں، اور پھر آہستہ آہستہ 22-23 سالوں میں قرآن پاک کا نزول ہوتا ہے، اور جس ہستی کے اوپر ہو رہا ہے اسے اللہ کہہ رہا ہے وہ نورن علی نور ہے۔ اس کی مثال اللہ قرآن میں دیتا ہے کہ اللہ کی نور کی مثال ایسی ہے، کیا بیان کرتا ہے، لہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتھا ویضیء ولو لم تمسسہ نار نورا علی نور یہدی اللہ لنورہ وَيَضْرِبُ الْأَمْثَالُ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ نے پوری لڑی اس میں پرو دی کہ شجرہ مبارکہ بھی پر نور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا رہا ہے۔ جس رات کو قرآن پاک نازل ہوا وہ رات بھی پر نور مبارک، جو کتاب نازل ہو رہی ہے وہ بھی مبارک، اور جس سینے انور پر ہو رہی ہے وہ بھی نور اللہ نور اور مبارک، رہتی دنیا تک مبارک، قیامت کے بعد مبارک، اور قیامت میں بھی چرچا ان کا اور قیامت سے پہلے بھی چرچا ان کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اتنا نوری سینہ تھا کہ ابھی اسے وحی الہیہ یعنی وحی کا نزول شروع نہیں ہوا سینہ انور پر، تو وہ ان قریب تھا کہ وہ بھڑک اٹھتا، کس میں اطاعت میں، حکم خداوندی کی اطاعت میں سر تسلیم میں خم کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اور اس کی پیشانی سجدے میں سجدہ ریز تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پورا، اور پھر نقشہ کھینچ دیا کہ ہم نے اس زیتون کے تیل کو، اس مبارک تیل کو جو دور سے کوکبن درین نظر آ رہا ہے، جو دور سے روشن ستارے کی مانند ہے، اس کے اوپر ایک فانوس ہے، اور فانوس کی وجہ سے وہ اس کی روشنی اور شرقی اور غربی، مشرق اور مغرب میں پھیل گئی ہے اس کی روشنی۔ مختصر بتا رہی ہوں، اس کو میں بہت اچھا ایکسپلین کر سکی ہوں۔ اگر آپ میرے پچھلے بیانات کی طرف جائیں تو میں نے اس کے 2-3 بیان دیے اللہ نور السماوات والارض کے، اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں جاننا چاہیں تو وہ وہاں سے آپ سن سکتے ہیں۔ تو اللہ نے ان 4 لائنوں میں سب کچھ ہمیں بتا دیا ہے کہ کس ہستی کے سینے انور پر قرآن پاک کا نزول ہوتا ہے،
اور اس کا شجرہ نسب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان سے شجرہ نسب چل رہا ہے، وہ زیتون کے بابرکت تیل سے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ عیسائی تھے، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، اور ابھی وہی الہیہ نے چھوا نہیں تو ان قریب ہے کہ اس ذات کا نور بھڑک اٹھے، خود سخود اتنا پر نور ہے کہ ابھی قرآن پاک کی نور نے چھوا نہیں، وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، تو کیا فرمایا کہ وہ ان قریب ہے بھڑک اٹھے، وَيَدَعُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ وَيَهْدِي اللَّهُ نُورِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس نور کی طرف ہدایت دے دیتا ہے، وہ انسانوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح کہ وَمَن دَخَلَ كَانَ آمِنًا، جو مومن اور ثواب گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے کعبہ میں داخل ہوتا ہے، اللہ اس کو عذاب سے محفوظ کر دیتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور اس کو بخش دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ رات بھی مبارک ہے، شب برات کو بھی اللہ نے مبارک فرمایا ہے، کیونکہ زمین والوں کے لیے اس رات میں رحمت، برکت، خیر، گناہوں کی معافی اور مغفرت نازل ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم والا جہاں نے بیان کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ قریب والے آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے، اور پھر بنی کلب کی بکریوں کے تعداد کے برابر اس رات میں اللہ تعالیٰ دوزخ سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات تم مجھے اجازت دو گی؟ حضرت عائشہ سے فرمایا، میں نے عرض کیا جی ہاں۔ اجازت پا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو کھڑے ہو گئے اور قیام خفیف کیا، سورۃ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت پڑھی، پھر آدھی رات تک سجدے میں پڑے رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور اس میں پہلی رکعت کی طرح قرات کی اور سجدے میں چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سجدہ فجر تک رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں دیکھتی رہی، مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ نے اپنے رسول کی روح نہ قبض کر لی ہو۔ زیادہ دیر ہو گئی تو میں قریب گئی اور پاؤں کے تلووں کو چھوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت کی۔ میں نے خود سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، میں تیرے عذاب سے تیرے عفو کی، تیرے غضب سے تیری رضامندی کی، اور تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں۔ تیری ذات بزرگ ہے، میں تیری تعریف پوری نہیں کر سکتا، جیسی تو نے اپنی ثنا کی ہے تو ویسا ہی ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج رات کو آپ کو ایسا ذکر کرتے ہوئے سنا کہ پہلے کبھی اس طرح ذکر کرتے نہیں سنا۔ فرمایا، کیا تم کو علم ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، تم ان الفاظ کو سیکھ لو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ جبریل نے مجھے سجدے میں اس طرح ذکر کرنے کا حکم دیا۔ اس دعا کو میں اپنے ایک لیکچر آؤ بچوں کو لائیں نماز کی طرف پوری ڈیٹیل دے چکی ہوں، اس میں اس کی عربی بھی لکھی گئی ہے، اگر آپ ڈھونڈیں گے تو اس کے سامنے یہ دعا بھی آ جائے گی عربی میں، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں۔ میں اس کے بارے میں پہلے تذکرہ کر چکی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف شعبان کی رات کو میرے پاس جبریل امین آئے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاؤ۔ میں نے کہا، یہ کیسی رات ہے؟ کہنے لگے، اس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، سوائے جادوگر اور کاہن اور عادی شراب خور اور اس شخص کو جو سود خوری اور زنا کاری پر اصرار رکھتا ہو، ہر غیر مشرک کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جب چوتھائی رات ہوئی تو جبریل اترے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ۔ اوپر کو سر اٹھا کر دیکھا تو جنت کے دروازے کھلے نظر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو جنت کے دروازے کھلے نظر آئے۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جس نے رات کو رکوع کیا۔ دوسرے دروازے پہ ایک اور فرشتہ پکار رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات میں سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات دعا کی۔ چوتھے دروازے پر فرشتہ ندا دے رہا تھا، خوشی ہو اس
اس میں اس رات میں جو ذکر کر رہے ہیں، اور 5ویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جو اس رات میں اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں۔ 6 دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، خوشی ہو اس رات میں مسلمانوں کے لیے۔ 7ویں دروازے پر فرشتہ ندا دے رہا تھا کہ ہے کوئی ہے مانگنے والا کہ اس کی مانگ پوری کی جائے، اور 8ویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، کیا ہے کوئی معافی کا طلبگار کہ آج اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ میں نے کہا جبریل علیہ السلام یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ اللہ کے رسول نے سوال کیا، اے جبریل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ شب سے طلوع فجر تک۔ اس کے بعد جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں دوزخ سے اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے برابر لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ یہ جو میں ذکر کر رہی ہوں اس کا ٹوٹلی مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ رات گوا دینے والی نہیں، بلکہ اس رات کا اہتمام کیا جائے۔ 15ویں شعبان کی رب کو اللہ کے جو نیک بندے ہیں، سلفہ صالحین، یہ نماز با جماعت پڑھا کرتے۔ 100 رکعت نماز ہے، 1000 دفعہ سورۃ اخلاص پوری کرنی ہے، اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد کی قرات کرنی ہے۔ اس نماز کا نام صلاۃ الخیر ہے۔ اس نماز کا نام صلاۃ الخیر ہے۔ اس کی برکتیں پھیلتی ہیں، اس کی برکتیں پھیلتی ہیں۔ جب یہ گھروں میں گھر گھر میں یہ نماز اس رات پڑھی جاتی ہے تو اس کی برکتیں پورے سال کو محیط ہو جاتی ہیں۔ جب ہر گھر میں سورۃ اخلاص کا چرچا ہوگا اور ہم کھڑے ہوں گے اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں گے، 100 رکعت نماز آپ فوری طور پر مغرب کے ساتھ ہی شروع کر دیں، بغیر ٹائم ضائع کیے۔ اور ویسے بھی یہ رات ایسی ہے کہ اس میں ہم بحث و مباحثوں میں نہ پڑھیں، دیر سے عبادت شروع نہ کریں، ارلی کر لیں۔ اور اگر 1000 رکعت پوری رات میں پورے نہیں پڑھتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کی عبادت رہ جائے وہ صبح چاشت کے ٹائم اپنی عبادت کو پورا کر لے۔ جس کی تراویحیں رہ جائیں کچھ تو وہ چاشت کے ٹائم بھی پوری کر سکتا ہے، کہ اس نے شروع کی تھی، کچھ حصہ رہ گیا، اس کو بجائے چھوڑنے کے آپ صبح 10 بجے کے قریب بھی اٹھ کر اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ اگر 1000 نفل کی نیت کر لی تھی لیکن رات چھوٹی پڑ گئی اور نفل زیادہ ہو گئے تو وہ آپ جتنے رات کو پڑھے گئے رات کو پڑھ لیے، اور پھر اگلے دن کا روزہ بھی ہوگا یقیناً۔ نہ بھی روزہ ہو جو نہیں رکھ سکتے تو وہ اس کو صبح جو ہے چاشت کے وقت نماز پڑھ کر اس وقت کے بعد اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ اس نماز کی بڑی فضیلت اور کثیر ثواب ہے۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابیوں نے بیان کیا ہے کہ اس رات کو جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی طرف 70 بار دیکھتا ہے، 70 بار اللہ دیکھتا ہے، اور ہر نگاہ میں 70 حاجتیں پوری کرتا ہے، جن میں سے سب سے ادنا حاجت گناہوں کی مغفرت ہے۔ اور اسی 14ویں کی رات میں شعبان کے مہینے میں صلاۃ الخیر پڑھنے مستحب ہے۔ اس نماز سے عزت، فضیلت اور ثواب حاصل ہوتا ہے۔ میں نے اس نماز کو آپ کو پر زور دیا کہ یہ نماز کی بڑی فضیلت ہے، صرف اس رات کے لیے نہیں، اس کا ثواب بلکہ آپ کی پوری زندگی پہ پھیل جائے گا۔ اس کا ثواب پورے سال، یعنی جو فیصلے ہونے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ جب ہمارا اعمال نامہ بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے، جو کہ بتایا کہ بار بار اس رات میں اللہ تعالیٰ جو آنے والے بچے ہوتے ہیں جنہوں نے اس دنیا سے جانا ہے اور جنہوں نے حج اور عمرے کرنے ہیں اور جن بچوں نے اس دنیا میں آنا ہے، بے شمار کام جو ہے وہ فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ تو جب ہمارے اعمال نامے اٹھائے جائیں گے، خاص رات کیا ہے کہ اس رات ہمارے اعمال نامے اٹھنے ہیں،
اور اس اعمال ناموں کو دیکھتے ہوئے ہمارے اگلے سال کی بجٹنگ کی جانی ہے، اگلے سال کے ہمارے فیصلے ہونے ہیں کہ ان بندوں نے پچھلے سال یہ جو گزر گیا سال اس میں کیا کیا کام کیے ہیں، کون سے نیکی کے کام کیے ہیں، کتنا قرآن پاک پڑھا ہے اور لوگوں کو یاد کروایا ہے، کتنے نیکی کے کاموں میں ہاتھ بٹایا ہے۔ تو وہ سارا جب ہمارا پیش کیا جائے گا، ہمارا کھولا جائے گا اعمال نامہ، تو کیا ہی اچھا ہو اس ٹائم ہم صلاۃ الخیر میں مصروف ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرا اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اعمال نامہ، تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اور اللہ کرے ہم روزے کی حالت میں بھی ہوں اور ہم نماز کی حالت میں بھی ہوں۔ تو یہ خیر جو کثیر ہے نا، یہ پورے سال پہ پھیل جائے گی۔ اگر کسی کے بچوں کی نوکری نہیں ہے، جاب نہیں مل رہی، شادیاں نہیں ہو رہی، اور بے شمار پرابلم ہے، بیوائیں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور بہت سارے مسائل ہیں کھانے پینے کا، جس طرح کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے، تو اگر ہم کرب کرنا چھوڑ دیں حکمرانوں کو کرب کرنا چھوڑ دیں کہ انہوں نے ایسا کیا ایسا، اللہ تعالیٰ نے کہا جب رعایا جو ہے ہو جاتی ہے، نامراد ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکم کی اطاعت سے باہر نکل جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر حکمران ایسے مسلط کر دیتا ہے جو ان کی بات نہیں سنتے۔ تو لہٰذا ہم بجائے اس رات کو کرب کرنے کے کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ ہوگا، ہم پریڈکشنز دیتے ہیں ایسا ہوگا ایسا، ایک لمحے کا بھی کسی کو نہیں پتا کہ اگلا لمحہ اس کے لیے ملک الموت کیا پیغام لے کے آ رہا ہے۔ تو لہٰذا اس رات میں سورۃ اخلاص کی برکتیں پھیلنی ہیں، یہ بات کنفرم ہو گئی ہے۔ درود شریف اور سورۃ اخلاص کی برکتیں پھیلنی ہیں۔ جب آپ ہر رکعت میں 10 دفعہ سورۃ اخلاص کو دہرائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اور 1000 نوافل آپ سے پورے ہو جائیں گے، آپ کی جو پچھلی نمازیں قضا ہو گئی تھی اللہ انہیں بھی ان میں سے پورا کر لے گا۔ کہا نا کہ اگر آپ کی سنتیں کم، فرض کم ہوں گے تو سنتوں سے پورے ہو جائیں گے، سنتیں کم ہوں گی تو نوافل سے پورے ہو جائیں گے، اور یہ جو نوافل کم ہوں گے تو یہ جو آپ نوافل پڑھتے ہیں ہر رات میں، تراویحیں پڑھتے ہیں، وہ سارے اس سے پورے ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اس نماز کی ایک خیر پھیلے گی، خیر کثیر پھوٹے گی اس سے۔ جب آپ یہ خیر کثیر والے کام میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے فیصلے بھی خیر سے ہوں گے، آپ کو خیر کثیر عطا کی جائے گی۔ کیا نا انا اعطیناک کل کوثر، اے نبی ہم نے آپ کی امت کو خیر کثیر عطا کر دی ہے، ہر کام میں خیر بھر دی ہے۔ انا اعطیناک کل کوثر، صرف حوض کوثر کی بات نہیں ہو رہی بلکہ خیر کثیر کی ہم نے آپ کو عطا کر دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ آپ کی امت میں دے دی، آپ کو دے دی، خیر کثیر ہے۔ کثرت تو خیر تو وہیں سے پھوٹ پڑی حضرت فاطمہ الزہرا اور امام حسن اور حسین سے، حضرت علی سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، خیریں تو وہیں سے پھوٹ پڑی تھیں، اور وہ خیریں ہوتی 1400 سال کے بعد ہمارے تک پہنچ گئی، اور یہ رات بھی 14ویں کی ہی ہے جس میں ہمیں سربسجود ہونا ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنی ہے۔ میں نے آپ کو 2-4 چیزیں اس لیے بتائی ہیں، چاہوں تو بہت ساری چیزیں بتا سکتی ہوں لیکن اس میں چند چیزیں بتائیں، جیسے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نصف شب کی رات میں آئندہ سال کے امور کا انتظام اللہ کر دیتا ہے، بعض زندوں کو مردوں کی فہرست میں لکھ دیتا ہے، اور بیت اللہ کے حاجیوں کو بھی لکھ دیتا ہے کہ آنے والے سال میں کون کون حج کرے گا، پھر اس کی لکھی ہوئی تعداد میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اللہ نصف شبان کی رات میں اپنی مخلوق کو جھانکتا ہے، اس رات جس کو پاک کر دیتا ہے اس کو آئندہ وس شبان رات تک پاک رکھتا ہے۔ اب یہ بھی سن لیں کہ جس کو اس رات میں پاک کر دیتا ہے اس کو آئندہ اگلے شبان تک اس رات تک پاک رکھتا ہے، اور نصف شبان کی رات کو سال بھر میں ہونے والے امور کی پیشی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ سفر کو جاتے ہیں حالانکہ ان کا نام زندوں سے نکال کر مردوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے، کوئی نکاح کرتا ہے حالانکہ وہ بھی زندوں کی فہرست سے نکال کے مردوں کی فہرست میں شامل ہو چکا ہوتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ 4 راتوں میں خیر کو خوب بہاتا ہے، بقرہ عید کی رات، عید الفطر کی رات، نصف شعبان کی رات، اور جس میں اللہ عمرے اور رزق لکھتا ہے اور حج کرنے والوں کے نام لکھتا ہے، اور چوتھی رات عرفہ یعنی حج کی۔ خیر کا یہ بہاؤ فجر کی اذان تک ہوتا رہتا ہے۔ ایسی راتیں 5 ہیں جس میں شب جمعہ بھی شامل ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات جب آتی ہے تو اللہ اپنی مخلوق کو جھانکتا ہے، مومنوں کی تو بخشش کر دیتا ہے، کافروں کو ڈھیل دیتا ہے، اور کینہ رکھنے والوں کو اس وقت تک چھوڑے رکھتا ہے کہ وہ کینے کو ترک کرتے ہیں۔ شب برات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں دو آزادیاں ہوتی ہیں، بدبختوں کی آزادی اللہ سے ہوتی ہے اور اولیاء کی آزادی نامراد چھوڑ دینے سے ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کو 70,000 دفعہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ میں نے تذکرہ کیا اس رات کا، اس مہینے کا ذکر کیا کہ یہ مہینہ بہت ہی مقبول مہینہ ہے شعبان کا، اس میں ہمیں تیاری درکار ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب اس رات کی مغفرتوں کو، رحمتوں کو، برکتوں کو سمیٹ لیں، اور جو اس رات میں پاک ہو گیا وہ اگلے سال شعبان کی رات تک پاک رہا، اپنی نیتوں کو پاک کریں، اور جو قرض آپ کے اوپر موجود ہیں ان کو ادا کریں، چاہے وہ انسانوں کے حقوق کے متعلق ہوں، چاہے وہ مالی حقوق کے متعلق ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبینا و سیدینا و سندینا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان، مدینے والے بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے، شاہوں سے ملا ہے نا سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، اور ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے، اب نہ رکھ بے سرو سامان، اب نہ رکھ بے سرو سامان، اب نہ رکھ بے سرو سامان، مدینے والے تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں، تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں، میرے آقا میرے سلطان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان، مدینے والے
میرا دل اور میری جان مدینے والے.